نہ ہونے کے باوجود بنا دیا تو اللہ کہتے ہی اسے ہیں۔ جو کسی وسیلے کا محتاج نہ ہو، بس اللہ اور بندے میں فرق یہ ہے کہ اللہ وسیلے کا محتاج نہیں ہوتا، بندہ وسیلے کا محتاج ہوتا۔ پتہ نہیں کتنے لوگ پتہ نہیں کتنے لوگ میری بات سمجھ چکے ہیں، جب سمجھ سکے ہیں کہ اللہ اور بندے میں فرق یہ ہے کہ جو کسی سہارے کا محتاج نہ ہو اسے اللہ کہتے، جو کسی سہارے کا محتاج نہ ہو اسے اللہ کہتے ہیں، اور جسے سہارا ڈھونڈنا پڑے اسے، میں ایک اور انداز میں بیان کرتا ہوں، جو ڈائریکٹ کسی کی سمجھ میں نہ آئے، تاکہ بات تھوڑی آسان ہو جائے، جو ڈائریکٹ کسی کی سمجھ میں نہ، خود فرمایا کنت کنزا مخفیہ، مجھے پہچاننے کے لیے تمہیں کچھ اور چیزوں کو ماننا پڑے گا۔ بس دو چار بندوں نے سر ہلا دیا، میرے لیے کافی ہو گیا ہے کہ اللہ وہ ہستی ہے جسے جاننے اور پہچاننے کے لیے یہ انسان جو اشرف المخلوقات بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے، شعور و ادراک کی طاقت بھی اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے، لیکن پھر بھی یہ کونے معرفت خدا ڈائریکٹ حاصل نہیں کر سکتا۔ شیعہ سنی سارے میرے دوست توجہ فرمائیے گا، جسے آل محمد کے دروازے پر جھک کے سمجھا جائے اسے اللہ کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدریہ، مشروطی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مجمع میں مجھ سے اچھا پڑھنے والے میرے عزیز مہربان موجود ہیں، لیکن میں بھی بعنوان طالب علم جو کچھ میں نے کسب کیا ہے محمد وآل محمد کے دروازے سے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ تو میرے عزیزو، معرفت خدا کے لیے مقدمات کی ضرورت ہے۔ معرفت خدا کے لیے پہلے کچھ اور ذوات مطہرہ کے دروازے پر جھکنا پڑتا ہے، سر کو جھکانا پڑتا ہے، ان سے جا کر وسیلہ بنانا پڑتا ہے انہیں، تب جا کر معرفت خدا نصیب ہوتی ہے۔ قرآن میں فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ وَسِيلَةً، اللہ کو جاننے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو۔ جسے وسیلے کی ضرورت ہو وہ انسان ہے، جو کسی کو وسیلہ بنائے تو اس کی عطا ہے، اسے رحمان کہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ محتاج نہیں، لیکن اس کے باوجود محمد والے محمد سے ان سے ہی عجیب تھا کہ ہدایت کا وسیلہ بنا دیا۔ کہا تو میری معرفت کے جتنے درجے کا دعویٰ کرتا ہے کر لے، تو توحید پرستی میں اپنے آپ کو جتنا رنگنا چاہتا ہے رنگ لے، تو اپنے آپ کو جتنا بڑا موحد کہنا چاہتا ہے کہہ لے، لیکن یاد رکھ اگر تیری توحید پر ولایت اور رسالت کی مہر نہیں ہوگی تو میں اللہ اتنا بے نیاز ہوں، مجھے تیری توحید کی بھی ضرورت نہیں۔ تو میرے عزیزو، اس اللہ نے ہمیں خلق کیا، زیور وجود سے نوازا، اور ہمیں یہ فرما دیا کہ انسان دو قسم کی زندگیاں تیرے لیے بنائی ہیں، تو جس سے دل لگا لے، تیری مرضی، تجھے تیرے اوپر کوئی جبر نہیں، تجھے میں نے مجبور نہیں کیا، تجھے میں نے اختیار عطا کیا ہے، دکھا دیا ہے کہ کعبہ کدھر ہے، کلیسا کدھر ہے، حق کس طرف پر ہے، باطل کس طرف ہے۔ اب یہ تیرا اختیار ہے کہ اس عارضی زندگی کی لذات میں اپنے آپ کو اتنا گم کر دے کہ تجھے آخرت بھول جائے۔ وہی اللہ ذرا معرفت معاد کے لیے پوری ایک سورت نازل فرما کے فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، ایک وقت آئے گا کہ زمین میں ایسا لرزہ برپا ہوگا کہ وہ زلزلہ اس سے پہلے نہ زمین نے دیکھا ہوگا اور نہ زمان نے دیکھا ہوگا۔
قیامت کے بارے میں اللہ نے جو قیامت کی توصیف بیان فرمائی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، کہ جب زلزلہ قیامت برپا ہوگا، زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی، تو خزانوں کے پیچھے دوڑنے والا انسان جب اس وقت میں ان خزانوں کو دیکھے گا تو زمین سے ضرور مخاطب ہو کے یہ کہے گا کہ اے زمین، میں نے اپنی پوری زندگی خدا کو پشت کی ان خزانوں کے لیے، اسی دولت کے لیے، اسی سلطنت کے لیے، اسی حکومت کے لیے، لیکن تو نے مجھے کچھ عطا نہ کیا۔ اب جب میرے اختیار کو اللہ نے سلب کر لیا، اب جب حیات سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا، اب جب میں ان خزانوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، اب جب یہ خزانے میرے کسی کام کے نہیں رہے، اب جب یہ خزانے مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، اب جب ان خزانوں سے نہ میں کوئی ملک بنا سکتا ہوں، نہ کوئی مملکت بنا سکتا ہوں، نہ کوئی حکومت بنا سکتا ہوں، نہ کسی کو خرید سکتا ہوں، نہ کوئی قصر تعمیر کر سکتا ہوں، تو آج تو نے اپنے ان خزانوں کو اگلا کیوں ہے؟ اب یہ انسان خود جواب دے گا، لگتا ہے آج تجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ اے زمین آج خزانوں کو اگل دے۔ آج اس بھولے بھٹکے انسان کو یہ بتا دے کہ اگر تو میرے راستے پر چلا ہوتا تو آج ان خزانوں کو نہ دیکھتا، بلکہ اپنی زندگی میں ہی ان خزانوں کو دیکھ لیا ہوتا۔ اجازت دے تو ایک واقعہ سنا دوں۔